السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کے اس موبائل کے دور میں ہمہ وقت ہم موبائل سے جڑے رہتے ہیں، اسے کھیلتے رہتے ہیں، اول پول پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بہتر کتاب جو اس دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مقدس ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں دینا چاہیے۔ ذرا دیکھیے، ایک فضیلت میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ دنیا میں دیکھا ہے آپ نے، کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، آپ کا پراپرٹی کا ہے، کوئی معاملہ ہے، انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، ملکی یا غیر ملکی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف سے کوئی وکیل ہو جو سفارش کرے، وکالت کرے۔ کل قیامت کے دن جہاں کوئی گھوس خور، کوئی رشوت خور وکیل نہیں ہوگا، ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی سفارشی ضرور کھڑا رہے، جو ہمارے مسئلے کو حل کروا دے، جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے التجا کر دے، گزارش کر دے۔ ہر بندہ اس کو چاہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا سفارشی بروز قیامت اللہ رب العالمین کے حضور نہ بنا لیں، بالکل بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن بروز قیامت قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اصحاب قرآن وہی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ مختصر صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2095۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بکثرت قرآن کی تلاوت کی توفیق دے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔